بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سامعین، سورۃ البقرہ کی 232 نمبر کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ان آیات سے پہلے طلاق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور ایک تفصیلی بات تھی. طلاق کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آیت نمبر 228 سے شروع ہوا تھا اور وہ لگاتار اللہ رب العالمین نے طلاق کو تفصیل سے اس سورہ میں واضح کیا ہے. 228 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے طلاق والی عورتوں کی عدت بیان کی تھی کہ وہ کتنے وقت تک انتظار کریں. تو اس کی عدت کتنے وقت تک تھی؟ 3 قروء. اور قروء کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ اختلاف ہے کہ قروء حیض ہے یا حیض سے پاکی کا وقت ہے، لیکن جمہور کی بات یہ ہے کہ اس سے مراد حیض کا وقت ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ عورت کو حیض آ جائے تو تیسری مرتبہ حیض آئے گا تو وہ پاک ہو جائے گی اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا تھا کہ طلاق کی تعداد کتنی ہے، طلاق کتنی بار دی جا سکتی ہے. یہ آیت نمبر 229 ہے کہ طلاق 2 بار دی جا سکتی ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد لوٹنا کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگا، کچھ شرائط آئیں گی، عائد ہوں گی، اس کے بعد ہی لوٹا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ سیکھا تھا ہم نے کہ خلا کس طرح دیا جائے گا. خلا دیا جائے گا تو جو مہر ہم نے عطا کیا تھا، جو مہر ہم نے نکاح کے وقت دیا تھا، وہ مہر واپس لے لیا جائے. یہ خلا کی ایک شکل تھی جو ہم نے دیکھی. پھر آیت نمبر 230 میں اللہ رب العالمین نے 3 طلاق ہو جانے کے بعد کس طرح سے وہ پہلے شوہر کی طرف عورت لوٹے گی اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا تھا کہ اگر اس مرد نے عورت کو 3 بار طلاق دے دی، تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، تو اب جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور اس شوہر کا انتقال نہ ہو جائے یا وہ شوہر صحیح طریقے سے طلاق نہ دے دے، تب تک اب آپ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، یعنی پہلے شوہر کے لیے. یہ اللہ رب العالمین نے 230 میں ذکر کیا. اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت قریب ہو، یعنی کہ عدت کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو، تو یا تو انہیں اچھے سے روک لو، یعنی اپنے نکاح میں باقی رکھو، یا پھر چھوڑ دو. مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں پیدا نہ کرو. میں نے بتایا تھا جہالت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، ایک نے ایک کو طلاق دی، اب وہ اس سے پریشان ہے تو اس نے اسے اور پریشان کرنے کے لیے جب عدت وہ گزارنے لگی، جب عدت پوری ہونے والی تھی تو اسے رجوع کر لیا. رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق دے دی، پھر وہ عدت گزارتی، پھر جب وقت مکمل ہونے والا ہوتا پھر وہ طلاق دے دی. اس طرح سے نہ تو وہ اس کی بیوی رہ پاتی، صحیح معنی میں بیوی تو اسی کی ہے، لیکن وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر ہے عدت کا پورا ہونا. تو اللہ رب العالمین نے 3 طلاق کے بعد کہا کہ اب نہیں، اب آپ حلال. یہ مذاق نہیں،
یہ طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے، کھیل کیا جائے. تو زمانے جہالت میں 100 طلاقیں دی جاتی تھی اسی بنیاد پر، صرف اور صرف تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. اس کے بعد آج آیت نمبر 232 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُم، تم طلاق دو، النِّسَاء، کس کو؟ عورتوں. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو بلغنا، پہنچ جائیں، اجلہن، ان کی مدت تک، یعنی جب وہ عورتیں اپنی مدت تک پہنچ جائیں. کون سی مدت؟ کون سی مدت؟ عدت کی مدت، جو عدت وہ گزار رہے ہیں، یعنی عدت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے. پچھلی آیت کی بھی جملے سیم ہیں، 231 نمبر کی آیت میں سیم جملے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں. لیکن یہاں پر بھی جب تم عورتوں کو طلاق دو اپنی مدت تک پہنچ جائیں، لیکن وہاں مدت تک پہنچنا، مدت پوری ہونا مراد نہیں بلکہ مدت کے قریب ہونا مراد ہے. یعنی کہ اس کی مدت پوری نہ ہو، قریب ہی قریب ہو کہ آپ عورتوں کو واپس بلا دو یا اچھے سے چھوڑ دو. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں، یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے. تو اس آیت میں عدت پوری ہونا مراد ہے، اور پچھلی آیت میں عدت کے قریب ہونا مراد ہے، پوری ہونا. حالانکہ جملے کیا ہیں؟ سیم، بالکل الفاظ بالکل سیم ہیں، لیکن یہاں کہ عورت کی مدت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے، جو عدت اس نے گزاری، مدت پوری ہو گئی. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان عورتوں کو منع مت کرو، فلا، تو نہ منع کرو، تعبدوہن، ان عورتوں کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں معروف کے ساتھ راضی ہو جائیں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمہیں ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم، جو تم میں سے ہیں، یؤمن، ایمان والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے اور تمہارے لیے زیادہ مناسب بات ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اصل میں عورت، دیکھیے یہ ایک الگ سینیریو ہے، اور یہ سینیریو کس بنیاد پر پیش آیا تھا ہم اسے دیکھیں گے. کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کا دل نہیں مانا، پوری مدت گزر گئی، عدت گزر گئی. اور میں نے بتایا ہے کہ جب ایک انسان کسی کو طلاق دیتا ہے تو وہ ایسا نہیں اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، بلکہ وہ اسی کے نکاح میں ہوتی ہے جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور یہ میں نے تیسرے درس میں بیان کرا کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے نکاح سے نکل گئی جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. تو یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو طلاق دی، عدت پوری ہونے تک اس کے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے عدت کیوں رکھی؟ تاکہ آپ کیا آ جائیں، واپس آ جائیں، تاکہ پھر سے ریلیشن شپس کریٹ ہو جائیں. لیکن نہیں ہوئے کریٹ، اس کا دماغ کام نہیں کیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا یا اس کا دل نہیں کیا، عدت پوری ہو گئی. اب اسے احساس ہو رہا ہے، اپنی وائف کی یاد آ رہی ہے، اور سوچ رہا ہے نہیں اسی میں خیر تھی، یا پھر اس نے کسی اور سے کر لی، نکاح کر لیا، لیکن اس سے بن نہیں پائی. اس نے کہا اس سے بہتر تو پہلی والی تھی. اب وہ سوچ رہا ہے، تو اب وہ گیا دوبارہ سے اسی بیوی کے ولی کے پاس، اسی بیوی کے جو پہلی والی بیوی تھی، جو نکاح سے اب نکل گئی عدت کے بعد، اس کے پاس گیا، وہ ان کے ولیوں کے پاس، کہا کہ ایسا ایسا ہے، میں دوبارہ نکاح. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم یہ مت کہنا کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا، پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی تمہارے، یہ والی بات تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے. اور ایسا ہی ایک قصہ ایک صحابی کے ساتھ پیش آیا. معقل بن یسار، نام کیا ہے؟ معقل بن
یسار رضی اللہ عنہ. یہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنی وائف کو طلاق دینے کے بعد معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا کسی سے نکاح کرایا. معقل بن یسار ایک صحابی, انہوں نے اپنی بہن کا کسی سے نکاح کرایا. انہوں نے طلاق نہیں دی, انہوں نے کسی سے نکاح کرایا اپنی بہن. اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دی. طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع بھی نہیں کیا اور عدت گزر گئی. تو اب وہ ان کے نکاح سے نکل, یعنی اب ان کی بہن کا نکاح اس شخص سے کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. پھر وہ دوبارہ واپس آئے. کون؟ وہ شخص جس نے نکاح کیا تھا اور طلاق دے دی تھی اور وقت دی, وہ آئے واپس, کہا میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ارے آپ یہاں آئے ہیں, ہم نے اپنی بیٹی آپ کو دی, ہم نے اپنی بہن آپ کو دی, آپ کی عزت کی, سب کچھ کیا. اللہ کی قسم میں اپنی بہن کو دوبارہ واپس نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے یہ آیت بتائی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں مت روکو کہ وہ اپنے دوبارہ ان شوہروں کی طرف لوٹ جائیں جن سے پہلے نکاح تھا. دوبارہ لوٹنے کو منع نہیں کرنا. تو یہاں اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. پھر سے دیکھتے ترجمہ, اب سمجھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم عورتوں کو طلاق دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں, اپنی عدت پوری کر لیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو تم انہیں منع مت کرو, أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں. اذا تراضوا بینہم بالمعروف. اصل میں معقل بن یسار نے جن سے اپنی بہن کا نکاح کرایا تھا وہ برے نہیں تھے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپس میں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ معاملات بگڑ جاتے ہیں اور شیطان بیچ میں تفریق ڈال دیتا ہے, الگ الگ کر دیتا ہے. یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں, لیکن اگر کسی کا دل دوبارہ واپس آ رہا ہے تو آپ انہیں مت روکو. اذا تراضوا, جب دونوں کیا ہوں, راضی ہوں, جب سب راضی ہوں, جب میاں اور بیوی دونوں کیا ہوں, راضی ہوں. ایسا نہیں کہ اب وہ آیا دوبارہ, بیوی کہہ رہی نہ اب میں نہیں کروں, تو اب نکاح نہیں. اسے سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے اس سے ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ہے. عورت کی رضامندی بھی کیا ہے, اسی ایسے سمجھنا. حدیث اپنی جگہ اور اس میں ہم ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے. قرآن کی آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ عورت کی رضامندی کیا ہے, ضروری ہے. کیونکہ کس سے نکاح ہو رہا ہے, عورت کا تو نکاح ہو رہا ہے نا, یہ ولی کا شوہر سے نکاح ہو رہا ہے, ولی کا نکاح تھوڑی ہو رہا ہے. لیکن ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا, عورت سے جائے گا, پوچھے گا ہاں تم راضی ہو اسی شوہر سے نکاح کرنے کے لیے, یا پھر بالکل عام لے لے, ابھی کوئی کیس نہیں, کسی کا بالکل جدید نکاح, نیا نکاح ہو رہا ہے, کسی سے بھی نکاح ہو, تو آپ جا کر پوچھیں گے کیا تم اس شخص سے راضی ہو نکاح کرنے کے لیے. یہ ذمہ داری ہے اور یہ ضروری ہے, اس لیے ایسا سمجھنا. اذا تراضوا, جب وہ سب راضی ہوں, بینہم, آپس میں, بالمعروف, معروف کے ساتھ, یعنی معروف کے ساتھ, یعنی جو بھی معاملات تھے وہ سب سلجھ جائیں, جو بھی معاملات تھے وہ خراب نہ ہوں, ساری چیزیں بالکل سمجھ جائیں. معروف اسی کو بولتے ہیں, یعنی جس کے ذریعے سے جو چیز معروف ہو, مشہور ہو. معروف کو آپ مشہور کی میننگ میں لے سکتے ہیں, یعنی جس کو لوگ پہچان جائیں, جس کو لوگ جانیں, جس چیز کو لوگ سمجھیں, اسی کو معروف بولتے ہیں. اور اگر ہم غور کریں پچھلی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے معروف کا بہت استعمال کیا, یعنی جو چیز معروف ہو, جو چیز پہچان میں آ جائے, اسے معروف بولتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کس سے. ایک اور یہاں نقطہ ہمیں سمجھنا ہے. ایک نقطہ تو یہ ہم نے کلیئر کیا کہ جب کوئی شخص کسی کو طلاق اور عدت پوری ہو تو وہ دوبارہ واپس آئے تو اسے منع
نہیں کرنا چاہیے. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ آپس کی کیا ہونا چاہیے؟ رضامندی ہونی چاہیے. اتنا واضح. اس سے ایک چیز کیا ہمیں سمجھ میں آئی کہ رضامندی لڑکی کی بھی لی جائے. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آئی, یہ جو بہت اہم ہے. اللہ نے کہا جب تم عورتوں کو طلاق دو, ان کی مدت پوری ہو جائے, فلا تعضلوہن, تم انہیں مت روکو, تم انہیں مت روکو. کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ جی کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ کس سے کہہ رہا ہے کہ تم مت؟ ہاں ولی سے کہہ رہا ہے, عورت سے نہیں کہہ رہا ہے. مان لیجیے کسی نے کسی کو طلاق دی, اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ واپس لوٹ جائے عدت پوری ہونے کے بعد, تو وہ لڑکی کے پاس نہیں جائے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ولی نکاح کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. بنا ولی کے نکاح چاہیے, وہ کیا ہے؟ زنا ہے. اسی لیے اللہ نے نکاح کی جب بات کی تو کس کا ذکر کیا؟ ولی کا ذکر. فلا تعضلوا, تم ان عورتوں کو مت روکو, یعنی وہ خود عورتیں اپنا نکاح کر کے آ جائیں, ہاں ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں نکاح کر لیتی ہوں اس سے, میرا دل چاہ رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے. صحیح ہے؟ نہیں صحیح. کون کرائے گا نکاح؟ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں مفقود ہوتی جا رہی ہے. جو لوگ بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں, ہاں کوئی کسی کو لے کر اٹھا کر لے گیا اور نکاح کر لیا, 1-1.5 سال بعد واپس آ رہے ہیں, کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ زنا ہے, وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں. بعد میں آپ نے نکاح کر لیا ٹھیک ہے, لیکن وہ زنا ہے. اس وقت تک وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ ولی کی اجازت نہ. اسی کو ہم کہتے ہیں ولی کی اجازت ہونا. اور اس کی ولی کون ہوگا؟ ولی سب سے پہلے باپ ہوگا, اس کے بعد اس کے قریب, لیکن پہلے باپ اگر ہے تو باپ کی موجودگی میں کوئی اور ولی نہیں بن سکتا. یہ بھی واضح کر. تو یہاں پر اللہ رب العالمین ولیوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو ولی ذمہ دار ہے اس عورت کا, وہ اس سے کہہ رہا ہے اللہ کہ تم انہیں منع مت کرو. کس چیز سے؟ نکاح سے. یعنی نکاح کون کرائے گا؟ ولی. واضح ہو گئی بات. تو ہمیں 3 نقطے اس سے سمجھنا ہے. آگے فلا تعضلوہن, تم انہیں مت روکو, ان ینکحن, کہ وہ نکاح کریں, ازواجہن, اپنے شوہروں سے. کون سے شوہر؟ جن سے پہلے نکاح ہوا تھا. اذا تراضوا, جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں, بینہم, آپس میں, بالمعروف, معروف کے ساتھ. آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ, ذالک یوعظ بہ, یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے. کس کو؟ من کان منکم, جو تم میں سے ہیں, یؤمنو, ایمان والے, باللہ, اللہ پر, والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے. کس کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہے؟ کون سی چیز؟ اللہ نے صرف اشارہ کیا, یہ وہ چیز ہے. کون سی چیز مراد بتائیں؟ کس چیز سے نصیحت کی جا رہی ہے؟ عزل سے روکنے کی جو نصیحت کی جا رہی ہے, ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. عزل مطلب یعنی عورتوں کو پہلے شوہروں کی طرف لوٹنے سے منع کرنا, روکنا. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ عزل. جو قرآن میں فلا تعضلوہن, تم انہیں مت روکو, یعنی مت روکنے کی کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ معقل بن یسار نے اپنی بہن کا جن سے نکاح کرایا. واضح؟ معقل بن یسار نے اپنی بہن کا جن سے نکاح کرایا تھا, ان کے بارے میں. یعنی کہ معقل بن یسار کن لوگوں میں سے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. واضح ہو رہی بات؟ یہ انہی کے بارے میں ذکر ہے نا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے, انہوں نے فوراً اللہ کے جیسے ہی کلام آیا, جیسے ہی یہ آیت اتری, وہ فوراً مان گئے. ہوتی گا. انہوں نے کہا آگے کہ میں اب آپ کی زیادہ عزت کروں گا, میں اب آپ کی زیادہ عزت کروں. معقل بن یسار نے کیا کہا؟ میں اب آپ کی زیادہ عزت کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سلسلے میں احکام کہاں سے اتر آئے ہیں؟ آسمان سے اتر کر آئے. آپ کے سلسلے میں احکام آسمان سے اتر کر آئے. تو ظاہر سی بات ہے, اگر آپ دیکھیے, اس سے ایک اور چیز ہمیں بہت مناسب سی سمجھ میں آتی ہے. اگر آپ شریعت کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا مقام اونچا ہو جائے. شریعت کے سامنے اگر آپ سر نگو ہو جائیں گے, اپنے آپ کو بالکل پیش کر دیں گے, تو اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے. واضح؟
اس کے ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے اور تمہارے دلوں کے لیے زیادہ مناسب بات ہے، پاکیزہ بات ہے۔ ازکا اطہر دونوں معنی ہی پاکیزہ بھی۔ پاکیزہ کس طرح ہے؟ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے، کیا پاکیزہ ہے؟ یہاں تو عزل کا ذکر چل رہا ہے، منع مت کرو۔ یعنی وہ فحش کا ارتکاب کریں گے اگر آپ انہیں نکاح سے روکیں۔ اس لیے نکاح سے روکنا کہاں تک لے کر جاتا ہے، لیڈ کرتا ہے آپ کو فحش کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ نکاح کس چیز کی طرف آپ کو ابھارتا ہے؟ پاکیزگی کی طرف ابھارتا ہے، دلوں کی بھی پاکیزگی اور جسم کی بھی پاکیزگی۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ کھانا انسان کے جسم کی غذا ہے اور انسان کے نفس کی غذا اس کی زوجہ ہے، اس کی وائف ہے، اس کے نفس کی غذا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ والذی جعل لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا بنائے ہیں؟ بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو۔ واضح ہو رہی بات؟ تو ظاہر ہے نفس کا سکون کس میں ہے؟ زوجہ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ذالکم ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، واطہر اور زیادہ مناسب بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ بہتر اسی میں ہے کہ اسے دوبارہ سے واپس کر دیا جائے۔ وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم تو یہ سوچ رہے ہو ارے اس نے کیسے طلاق دے دی، کیسے یہ کر لیا، میں تو دوبارہ نہیں کرواؤں گا، یہ غیر مناسب سی بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 233، آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ آیت بہت لمبی ہے، اس آیت کو بہت اچھے سے دیکھیں۔ پچھلی آیت سے کیا سمجھ میں آیا تھوڑا سا ہم پوچھ لیتے ہیں جی۔ یہ کہ بنا ولی کے بنا نکاح بہت اچھے، خواتین کی اجازت نہیں کرنی جی ٹھیک ہے، ولی کے بنا، یہ ہو گیا، کہ ولی کو منع نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے ایک بار اگر بہت اچھے، ماشاء اللہ، کئی اچھی بات ہے۔ چلیے یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 233 کی۔ آیت بہت بڑی ہے، سمجھنے کی ہے، ایک ایک لفظ اس کا سمجھنے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، اگر آپ لوگوں کے پاس فون موجود ہو تو اس میں آپ آیت نکال سکتے ہیں، دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھنے میں آسانی ہو ایک ایک لفظ۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولینی کاملین 2 سال، کامل 2 پورے سال، حولینی کاملین 2 پورے سال، مکمل سال، لمن ارادہ اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ رضاعت کو کمپلیٹ کرے، پورا کرے، جو چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کو پورا کرے۔ آگے دیکھیے وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے اس پر واجب ہے، رزقہن ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن اور ان عورتوں کے کپڑے، بالمعروف معروف کے ساتھ، یعنی معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی گنجائش، اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو اس کی بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور جس کا بچہ یعنی باپ، اس کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آگے دیکھیے وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی معاملہ اسی طرح کا ہے۔ فإن ارادا فصالا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما، ان دونوں کی رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وإن اردتم،
اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما آتیتم جو تم دو بالمعروف معروف کے ساتھ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو واعلموا اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. یہ آیت بہت بڑی ہے اور اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ طلاق کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور طلاق کی ہی باتیں چل رہی ہیں, تو یہ آیت بھی طلاق کے بیچ میں آئی ہے, اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ طلاق سے. دیکھیے کیسے اللہ نے فرمایا والوالدات اور مائیں, وہ مائیں جنہیں طلاق ہو گئی ہے, اور مائیں وہ مائیں جنہیں طلاق ہو گئی ہے اور ان کے پاس ان کی گود میں کیا ہیں؟ بچے ہیں. اور یہ وہ مائیں ہیں جنہیں طلاق ہونے کے بعد انہیں جدائیگی مل گئی ہے. وہ مائیں جنہیں طلاق ہونے کے بعد جدائی کیسے ملتی ہے؟ جدائی کیسے ملتی ہے؟ عدت پوری ہو گئی, یا پھر بغیر مطلب ابھی تنہائی آئی نہیں تھی اور طلاق دے دی تو بھی کیا ہوگی؟ فوراً عدت پوری ہوگی. تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کا کسی سے نکاح ہوا اور وہ تنہا بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ, مطلب اکیلے نہیں گئے, کمرے میں نہیں رہے, ایک رات بھی نہیں گزاری, اور اس کے بعد طلاق ہو گئی, اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی, تو عدت ہے؟ کوئی عدت نہیں. تو فوراً وہ کیا ہو جائے گی؟ اس سے کوئی دوسرا اسے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. تو اگر اس طرح کی حالت ہو تو اب بچہ جو ہے اسے وہ کس چیز کا محتاج ہے؟ دودھ کا محتاج ہے. اور دودھ کون پلائے گی؟ ماں پلائے گی, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ماں کا دودھ زیادہ نفع بخش ہوتا ہے بچے کے لیے, زیادہ فائدہ مند اور سود مند ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا والوالدات, اور وہ طلاق شدہ مائیں جنہیں طلاق ہونے کے بعد وہ کیا ہو گئی ہیں؟ جدا ہو گئی ہیں, لیکن ان کے پاس کیا آ گئی ہے؟ اولاد. یرضعن, کیا کریں گی؟ وہ دودھ پلائیں گی, اولادہن, اپنی اولاد کو, حولین کاملین, 2 مکمل سال. حولین 2 سال, بات پوری ہے. کاملین, اللہ نے کامل کا ذکر کیا, کیوں؟ تاکہ ہلکا سا وقت بھی چھوٹنے نہ پائے, پورے 2 سال ہونے چاہیے. اگر پلانا ہے تو کتنے؟ پورے کمپلیٹ کریں 2 سال. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال, دودھ پلانے کی مدت کتنے سال ہے؟ 2 سال. 2 سال سے آگے دودھ پلانے کی مدت, اس کا کوئی اعتبار نہیں. آپ نے دودھ پلایا, اس کا اعتبار نہیں. اصل کتنی مدت ہے؟ 2 سال. 2 سال سے زیادہ مدت نہیں. اور جو رضاعتی رشتے بنتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اگر کسی نے کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلا دیا تو اب وہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا. اب وہ رضائی بیٹا ہو گیا, ظاہر سی بات ہے, وہ اس کا کیا ہے؟ محرم ہے. پہلے وہ غیر محرم تھا, وہ کسی دوسرے کا بچہ ہے, لیکن دوسرے کی ماں نے کیا کر دیا؟ اسے دودھ پلا دیا, تو اب کیا ہو گیا؟ وہ اس کا, ہاں, وہ محرم بن گیا. لہذا جو بیٹے والے تعلقات ہیں وہی اس کے ساتھ تعلقات ہیں. واضح ہو رہی بات؟ تو وہ محرم بن گیا. لیکن یہ محرم بننے کا تعلق کب ہوگا؟ جب 2 سال کے اندر ہو. تو یہ رضاعت کی مدت اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ 2 سال, جو شروعات کے 2 سال, جو اسٹارٹنگ کے 2 سال ہوتے ہیں, اس کے اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا اور 5 مرتبہ دودھ پلایا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. 5 رضعات معلومات یحرم, 5 مرتبہ معلوم طریقے سے دودھ پلا دینا یہ حرام کر دیتا ہے, مطلب اسے محرم بنا دیتا ہے. پلا دیا تو وہ اس کے لیے اس کا تعلق رضاعت والا ہو جائے گا. آگے دیکھیے, حولین کاملین, 2 مکمل سال. یہاں رک کر 1-2 واقعے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا معاملہ ایسا ہوا کہ عورت کو دودھ میں تکلیف تھی,
تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم دودھ پیو تاکہ وہ چیز کیا ہو جائے، ہلکی ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے دودھ پیا تو اس کی عورت نے کہا کہ تم حرام ہو گیا مجھ پر، بیوی ہے، شوہر بیوی والا معاملہ ہے، دیکھا تم کیا ہو گئے، حرام ہو گئے۔ تو وہ شخص کس کے پاس گیا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں۔ پھر وہ شخص ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ کس کے پاس؟ ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا ایسا ایسا معاملہ ہے، عورت کہہ رہی ہے کیا ہو گیا، میں اس پر حرام ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے دودھ پی لیا تو اب ظاہر میں کیا ہو گیا، محرم۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ کیا ہو گیا اس پر حرام۔ انہوں نے کہا اچھا، تو وہ پھر ابن مسعود کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری ایسی ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ میں حرام ہوں۔ کہ اچھا چلیے ٹھیک، گئے وہاں پہنچے ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری کے پاس پہنچا۔ ابو موسیٰ اشعری سے کہا یہ دودھ پینے والا بچہ ہے کیا؟ یہ بچہ ہے جو دودھ پیا ہوگا؟ تو خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب تک تمہارے درمیان یہ عالم موجود ہے مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے فتویٰ لینے مت آیا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ عالم موجود ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کے درمیان کیا معاملہ تھا کہ وہ اگر دودھ پلانے والا معاملہ ہے وہ کب تک چلتا ہے، 2 سال کی مدت میں، تب جا کر حرام، اس کے بعد کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا واقعہ وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ، بہت عجیب واقعہ ہے۔ ایک شخص کی باندی تھی، باندی جو غلام ہوا کرتے تھے، پہلے غلاموں کا سسٹم تھا۔ باندی سے بھی انسان تعلقات بنا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، جو تمہاری بیویاں ہیں اور جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہاری باندی ہیں، ان سے تم کیا تعلقات بنا سکتے ہو، اپنی شرمگاہ کا استعمال کر سکتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی باندی سے کیا فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی بیوی کو غیرت آتی تھی۔ تو ایک بار وہ شخص موجود نہیں تھے تو ان کی بیوی نے اس باندی کو دودھ پلا دیا۔ ان کی بیوی نے اس باندی کو، انہوں نے کہا آنے دو۔ جب وہ آئے کہہ رہے یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، یہ تو آرام ہو گئی ہے، آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو معاملہ ایسا ہو کہ اچھا، پھر حضرت عمر کے پاس کہا، حضرت عمر نے کہا نہیں وہ حرام نہیں ہوئی، اپنی بیوی کو مارو، اپنی بیوی کو مارو، حرام نہیں ہوئی، وہ اس کی چال ہے، عورتوں کی چال ہوتی نہیں ہوتی، اس طرح کی اس عورت نے چال۔ ایک اور واقعہ جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے، ان دونوں واقعات سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے ہونے پر دودھ پینے پر کیا رضاعت نہیں ہوگی، رضاعت والی چیزیں لاگو نہیں ہوگی۔ کب ہوں گی لاگو؟ 2 سال کی مدت کے اندر۔ واضح؟ آگے دیکھیں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے سالم ایک اور صحابی ہے، امام من ائمۃ المسلمین، بہت بڑے قاری ہیں، بہت نیک آدمی، انہیں بیٹا بنایا ابو حذیفہ نے، بچپن سے ان کے ساتھ رہے۔ جب بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے وہ ساتھ میں رہ رہے ہیں تو ابو حذیفہ کی وائف بھی ہے، تو سالم کا آنا جانا ابو حذیفہ کے چہرے پر عجیب سے آثار دکھا رہا تھا۔ تو ان کی وائف نے ابو حذیفہ کے چہرے کو بار بار دیکھا، پڑھا، نوٹ کر لیا یہ کیا مسئلہ ہے، لے کر گئی کس کے پاس؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ تم سالم کو دودھ پلا دو، اور امت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انہوں نے پیالے میں دودھ پلایا تھا، ایک چیز جس سے بے پردگی نہ ہو۔ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے ان کے محرم نہیں ہے، کیونکہ سالم کو بیٹا بنایا نا، بیٹے تھوڑی ہیں، بیٹے کی طرح ہیں، پالے پوسے گئے ہیں، لیکن بیٹے نہیں ہیں، تو انہیں وہ پھر اس روایت کی وجہ سے علماء کا کافی اختلاف ہے کہ آیا اگر کوئی انسان، کوئی عورت کسی کو دودھ پلا دے اور 2 سال کے بعد پلا دے کبھی، تو وہ حرام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے۔
بعض کہتے ہیں کہ ہاں وہ حرام ہو جائے گا اسی روایت کی وجہ سے، لیکن جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کا بھی یہی ماننا تھا کہ ہاں وہ کیا ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے اگر آپ نے بڑے ہو کر بھی دودھ پلایا، ایک چیز۔ لیکن جمہور علماء اور اکثر علماء کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، یہ واقعہ صرف اور صرف سالم کے ساتھ خاص تھا، یہ معاملہ صرف اور صرف سالم کے ساتھ خاص تھا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی خاص نہیں۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن پیش آ جائے تو پھر اس طرح کا معاملہ کر کے حرام کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اقرب بات وہی ہے جو اکثر اہل علم کا قول ہے کہ یہ صرف کس کے لیے خاص تھا، سالم کے لیے خاص تھا۔ اور آج بھی اگر بیٹا بنانا ہو رضاعت کے ذریعے سے تو وہ کیسے ہوگا، 2 سال کی مدت کے اندر اندر۔ واضح ہو گئی یہ باتیں؟ تو صحابہ جو سمجھتے تھے انہوں نے اسی اعتبار سے فتویٰ بھی دیا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر کا فتویٰ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، اور ابو موسیٰ اشعری کا ابن مسعود پر کیا کر لینا، اتفاق کر لینا، تو ابو موسیٰ اشعری کا بھی فتویٰ۔ یہ تینوں فتاویٰ بتاتے ہیں کہ ان سب صحابہ نے کیا سمجھا کہ یہ چیز کس کے ساتھ خاص تھی، صرف سالم کے ساتھ خاص تھی، یہ ہر ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ 2 سال کی مدت کے اندر اندر اگر دودھ پلایا جائے تو حرام ہوگا، ورنہ حرام نہیں ہوگا۔ آگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الرضاعۃ من المجاعہ، بے شک رضاعت تو وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو، یعنی بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ بھوک کے ذریعے سے ماں کا دودھ طلب کرتا ہے، تبھی رضاعت لاگو ہوگی، ورنہ رضاعت لاگو نہیں ہوگی۔ یہ روایت سے بھی ہمیں سمجھنا آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اتنا واضح ہو گیا کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، کتنے سال، 2 سال۔ رضاعت کی مدت کتنی ہے، 2 سال۔ 2 سال کے اندر ہی اندر حرام ہوگا، اور 2 سال کی مدت کے اندر اندر ہی دودھ پلایا جا سکتا ہے، تبھی حرام ہوگا۔ آگے دیکھیے، اب ہم دوبارہ سے اسی چیز کی طرف واپس آتے ہیں جہاں ہم تھے۔ طلاق شدہ عورت، اس کے پاس بچہ ہے تو وہ دودھ پلائے گی کتنے سال، 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ رضاعت کو مکمل کرے، مطلب اس کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ رضاعت کو مکمل کرے، مطلب یعنی کہ ماں اور باپ دونوں یہاں مراد ہیں، کہ وہ دونوں چاہتے ہیں کہ 2 سال ہی پورے مدت اس بچے کو دودھ پلایا جائے، تو 2 سال کی مدت اسے دودھ پلایا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی آگے چیز آنے والی ہے کہ ان کا ارادہ نہ ہو 2 سال کی مدت پلانے کا، تو وہ بات آگے آ گئی۔ ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال کے لیے 2 سال کی مدت دودھ پلائیں گی، جب ان دونوں نے فکس کر لیا کہ ہاں ہمیں رضاعت کو پورا کرنا ہے، اور رضاعت کی مدت پوری کرنے کی کتنی ہے، 2 سال۔ آگے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر واجب ہے، باپ پر واجب ہے، رزقہن، ان کا رزق، وکسوتہن، ان کے کپڑے کا معاملہ، بالمعروف، معروف کے ساتھ۔ کیا مطلب، اگر کسی نے کسی کو طلاق دی، طلاق کی وجہ سے اب طلاق کے بعد کیا ہو گئی، وہ جی الگ، عدت پوری ہوگی، الگ ہو گئے، لیکن ابھی بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دودھ پلانے کی مدت تک شوہر پر ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا، جی رزق دے گا، پیسہ دے گا، مال دے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کو کپڑا دے گا، بالمعروف، جتنا معروف میں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کتنا کتنا دینا چاہیے مناسب۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ کس پر فرض ہے، جی جس نے اسے طلاق دی تھی، کیونکہ بچہ کس کا ہے، ہاں کس کا بچہ ہے، ہاں شوہر کا بچہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وعلی المولود لہ، مولود کسے بولتے ہیں، پیدا ہوا یعنی بچہ، لہو اس کا بچہ۔ اللہ نے نسبت کس کی طرف کی، باپ کی طرف نسبت کی، یہ احساس دلانے کے لیے کہ بیٹے ابھی ذمہ داری کس پر ہے، آپ پر ہے، بھاگی مت، رات ہو رہی ہے نا، دودھ پلایا جا رہا ہے، تو آپ پہ ابھی ذمہ داری ہے کہ کیا کریں گے، آپ اس عورت کا خرچہ اٹھائیں گے، رزق اور کپڑا، بالمعروف، معروف کے ساتھ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اب وہ بالکل شاندار والے مانگ رہی ہے کپڑے، شاندار والا بالکل ہاں ہوٹلوں والا کھانا مانگ رہی ہے کہ بس اس کے علاوہ دال تو کھاؤں گی ہی نہیں میں، تم دال کھاؤ میں گوشت ہی کھاؤں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو بالمعروف کے ساتھ ہونا چاہیے، جتنا پہلا تھا ویسے ہی آپ کی ابھی بھی زندگی چلے گی، آپ کو رزق بالکل حساب سے ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے متوسط درجے میں جو سب ایک متوسط طبقہ، ایک درمیانی طبقہ جو کھانا کھاتا ہے
اس حساب سے آپ کو چیزیں دی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جائے. بھائی ایک شخص اس نے کسی کو طلاق دے دی لیکن ابھی اولاد ہے تو اسے دودھ پلایا جا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری تو ہے، لیکن آپ اسے اتنا پریشان کر دو، اتنا مجبور کر دو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگو، اتنی بڑی بڑی جو اس کی گنجائش سے زیادہ ہوں. مان لیجئے شوہر زیادہ مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، آپ اس سے کیا مانگو گے؟ کتنا رزق مانگو گے؟ جو وہ کھا رہا ہوگا وہی آپ کو کھلائے. بس اتنا ہی رزق اس کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ عطا کرے. لا تکلف نفس الا وسعها. اور یاد رکھیں قرآن کریم کی یہ آیت ایک اور جگہ پر ہے، بتائیے کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. یہاں پر بھی اللہ نے کہا لا تکلف نفس الا وسعها. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو پریشان نہ کریں. آگے دیکھیں لا تضار والدۃ بولدها، اس کی اولاد کے ذریعے سے، یعنی عورت کا جو بچہ ہے اس کے ذریعے سے والدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے، والدہ کو تکلیف نہیں دی جائے. کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے؟ دودھ پلانے کی مدت ہے، والدہ کو کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے اولاد کے ذریعے سے؟ اس کا خرچ نہ دینا. صحیح، اس کا خرچ کم کر. اور لا تضار والدۃ، ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ والدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے اس کی اولاد کے ذریعے سے، کہ آپ اسے خرچہ نہ دو، آپ اسے کپڑا نہ دو، یا آپ اس کی دیکھ بھال نہ کرو، آپ اس کا جو رزق ہے اسے نہ دو، وغیرہ وغیرہ، یا آپ اس کا خیال نہ رکھو، یا آپ اسے تکلیف دینے لگ جاؤ عورت کو جس دیر میں، یا آپ اس کو رزق دینے میں لیٹ کرو. ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. لا تضار، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے. آگے دیکھیں ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا اس کے بچے کے ذریعے سے. مان لیجیے بیوی کہہ رہی ایسی چیزیں لا کر دو، یہ کرو میرے ساتھ، ہاں یہ چیزیں مجھے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کس کو نقصان ہے؟ یہ باپ کو نقصان ہے. نہ تو باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا ان کی اولاد کے ذریعے سے. تو نقصان کسی کو نہیں پہنچایا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. وارث پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. یہ بات کیوں آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے. اگر جس کو دودھ پلانا ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو باپ کا جو وارث ہے اب وہ اس کی دیکھ بھال کرے. باپ کا جو وارث ہے اب وہ اس کی دیکھ. یہ ایک قول تھا. اور دوسرا قول جو کہا گیا وہ یہ ہے وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی کہ اگر مان لیجیے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بچے کا جو وارث ہے، بچے کے جو وارث بنیں گے، بچے کے مال کے جو وارث بنیں گے، وہ اس مال کو خرچہ کریں گے. کس کے لیے؟ اس کو دیں گے. کس کو؟ اس کی ماں کو. اس کی ماں کا خرچہ اٹھائیں گے. تو ماں کا خرچہ اٹھانا دیکھیے کتنا اہم اور ضروری ہے اس موقع پر جب وہ اس کو دودھ پلا رہے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کا کتنا خیال رکھا ہے کہ رضاعت کی مدت چل رہی ہے عورت کی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے بے آب و گیا چھوڑ دو، کچھ بھی کر دو، آپ ایسے چھوڑ دو اسے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، گرچہ طلاق کی وجہ سے وہ الگ بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے گا، اسے رزق دے گا، اسے کپڑا دے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ذمہ داری اس کی بنتی ہے. اس کے بعد فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، یہاں سے اللہ دو چھوٹ دے رہا ہے. دو چھوٹ دے رہا ہے. ابھی جو بات پوری ہوئی کہ 2 سال کی مدت جو رضاعت پورا کرنا چاہیے. اب دیکھ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، پھر اگر وہ دونوں، کون دونوں؟ میاں اور بیوی، فصالاً دودھ چھوڑانے کا، وہ دونوں کیا ارادہ کریں؟ دودھ چھوڑانے.
یعنی کہ اب وہ دونوں ارادہ کر رہے ہیں یار 2 سال نہیں 1 سال آدھا سال 1.5 سال دودھ پلا کے ہم اب نہیں کرانا چاہتے. اور یہ کیسے ہوگا؟ عن تراض منہما ان دونوں کی رضامندی سے. یعنی ایسا نہیں کہ بیوی چاہ رہی ہے اور شوہر نہیں چاہ رہا ہے یا شوہر چاہ رہا ہے اور بیوی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کی کیا ہونی چاہیے؟ رضامندی ہونی چاہیے دودھ چھڑانے کی مدت. اگر مان لیجئے بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں 2 سال کی مدت اور شوہر کہہ رہا ہے نہیں 1.5 سال کی مدت, تو دودھ چھڑایا جائے گا؟ نہیں چھڑایا جائے گا, مدت پوری کی جائے گی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کی, اصل تو یہ ہے کہ دودھ کی مدت کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا. کتنے سال؟ 2 مکمل سال. لیکن اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے تو کیسے ہوگا؟ یہ باہم رضامندی, ان دونوں کی باہم رضامندی. ایسا نہیں ہے صرف شوہر کی چلے گی, ایسا نہیں ہے صرف بیوی کی چلے گی, دونوں کی چلے گی. وتشاور اور مشورے کے ساتھ. مشورہ ایک تو میاں بیوی کا مشورہ اور ایک ڈاکٹر سے مشورہ. بھائی ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے دودھ نقصان دے رہا ہو بچے کو, ماں کا اس وقت یہ والا دودھ نقصان دے رہا ہو تو دودھ چھڑا دیا جائے. کچھ بھی چیز کوئی بھی سچویشن پیش آ سکتی ہے. ماں کا دودھ نقصان دے رہا ہے ایسے ہی دودھ پلا دیا جائے وغیرہ وغیرہ. یا 1 سال کی مدت کے بعد اب بچہ درست ہو گیا اسے دودھ کی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ. مشورہ ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے. مجبور نہیں کر رہا اللہ رب العالمین, رخصت دے رہے ہیں. یہاں رخصت ہے, پہلی رخصت ہے کہ اگر دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو آپ دونوں کی رضامندی ہو اور کیا ہونا چاہیے؟ باہم مشورہ ہونا چاہیے. آگے دیکھیے فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اگر آپ نے دودھ چھڑا دیا 2 سال سے پہلے مشورہ کر کے رضامندی کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ 2 سال ہی پورا کرو. اگر پہلے ارادہ کر لیا روکنے کا تو آپ روک سکتے ہیں. اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو, وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ گے. یعنی تم ماں سے نہیں پلوانا چاہتے, کسی اور سے پلوانا چاہتے. اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ. دیکھیے ایک چیز کا خیال رکھیں, ماں بچے کے لیے زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار ہے. ماں اپنے بچے کے لیے زیادہ مستحق اور زیادہ حقدار ہے. کسی اور سے دودھ پلوانا یہ سیکنڈری چیز ہے جب ماں نہیں دودھ پلانی. ورنہ اصل یہ ہے کہ کس کی طرف لوٹایا جائے؟ ماں ہی کی طرف لوٹایا جائے. اگر مان لیجیے ابھی آگے ذکر آئے گا پیسے کا بھی, میں پہلے آیت مکمل کروں. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کسی اور سے دودھ پلوا لو کوئی مسئلہ نہیں. اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما آتیتم جو تم نے عطا کیا بالمعروف معروف کے ساتھ. یعنی کہ تم نے بیوی سے پیسے طے کر لیے تھے کہ اتنے اتنے ہم آپ کو دیں گے, تو پہلا کہ آپ وہ حوالے کر دو بیوی کو, ہاں, اور کسی اور سے دودھ پلوا دو. ایک بات. اور پھر دودھ پلوا لو اس کو بھی دو. ایسی بات ہے وہ دوسری دائی جو آئے گی پلانے والی, جو دودھ پلانے والی آئے گی, اسے بھی آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ پیسہ. لیکن آپ نے جو طے کر لیا نا وہ دے دو, اسے چھوڑ. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اذا سلمتم جب تم حوالے کر دو ما آتیتم بالمعروف جو تم عطا کرو معروف کے ساتھ, یعنی دائی کو جو تم عطا کرو, یعنی جو بھی دودھ پلانے والی عورت آئی تو آپ اسے طے کر لو اتنا اتنا, مان لیجیے مہینے کا 500 مہینے کا ہم آپ کو دیں گے, یا پھر 1000 مہینے کا آپ کو دیں گے دودھ پلانے کی مدت میں, یا پھر 2000 3000 جو بھی آپ طے کر لو. لیکن یہ کیسے طے ہونا چاہیے؟ ہاں بخیلی کے ساتھ بالمعروف. دیکھیں ہر جگہ اللہ نے کس چیز کا لفظ کیا ہے؟ معروف. یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے. معاشرے کے کتنے ایسے طبقات ہیں جہاں پر لوگ اپنے بزنس چلا رہے ہیں لیکن معروف کے ساتھ لوگوں کو ادا نہیں کر رہے, اور یہ بنیاد ہے کام کے خراب ہونے کی بھی, اور یہ بنیاد ہے خیانت کی. جہاں کہیں بھی معروف کے الٹا کیا جاتا ہے وہاں خیانت ہوتی ہے, لوگ کام میں ڈر ہوتے ہیں. اگر آپ پیسہ مناسب دو گے, معروف دو گے, آپ لے رہے ہو اس سے 30,000 کا کام, دے رہے ہو 5,000 معروف, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتنی کتنی جابس, کتنی کتنی پوزیشنز جہاں پر آپ ہولڈ کرتے ہیں,
اس کا یہی حال ہے. تو معروف کے ساتھ چیز ہے, ورنہ یہ مونوپولی ہے اور اس کا اسلام سے تعلق نہیں. یہ معروف کے خلاف ہے, یہ غیر معروف ہے. یہ آپ اس شخص کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. آپ اسے معروف کے ساتھ ادا, عدل کے خلاف, انصاف کے خلاف. اللہ نے کہا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جب تم حوالے کر دو جو تم عطا کرو معروف کے ساتھ. یعنی اس عورت کو جو تم عطا کرو گے, جو دودھ پلانے کے لیے آئے گی, وہ بھی کیسے ادا کرو گے؟ معروف کے ساتھ. اور آگے دیکھیے, تو یہ 2 چھوٹیں مل گئی ہیں. پہلی چھوٹ کہ ضروری نہیں ہے 2 سال پورے کرو, پہلے بھی آپ چھوڑا سکتے. اور دوسری چھوٹ, اگر آپ کا دل نہیں مان رہا ہے آپ کسی اور سے دودھ پلوا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ مستحق کون ہے؟ ماں ہی ہے کہ ماں ہی دودھ پلائے. لیکن اگر آپ دوسرے سے دودھ پلوا رہے ہو تو ماں کو جو آپ نے طے کر دیا تھا وہ ادا کرو, اسے بھی دیتے رہو, اور جس سے دودھ پلوا رہے ہو اسے معروف کے ساتھ جو جس کا وہ مستحق ہے وہ ادا کرتے جاؤ. اور دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا آخری جملہ واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. یعنی کہ یہ سب اللہ نے بیان کرنے کے بعد, یہ احکام بیان کرنے کے بعد کہا اللہ سے ڈرو. اسی لیے میں نے کہا ہمیشہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرنا, جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا, یہی اصل کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے. اب دیکھیے اتنے احکام آئے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اللہ سے ڈرو, یعنی کہ اللہ سے ڈرو, یہ سب کام کرو. یہ اللہ سے ڈر کی پہچان ہے کہ تم اسی طریقے سے چلو گے جس طریقے سے اللہ نے احکام رکھے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیر, کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. جی 2 سال پورے ہوئے نہیں ہوئے, دیکھ رہا ہے اللہ. تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے, کیا اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے شوہر کو, یا پھر شوہر کا نقصان پہنچانے کا ارادہ بیوی کو, اللہ دیکھ رہا ہے. ساری چیزیں اللہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے, اس لیے ان معاملات کو سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں, اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر اسلامی سمجھ, اسلامی سوچ پیدا کرے, اور ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.